شاید اس طرح اس سال ماہ رمضان کا آخری یہ سلسلہ ہو رہا ہے. یادیں رہ جاتی ہیں، اللہ کرے باتیں بھی یاد رہ جائیں. تو یوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں کہ ابھی یوں کر دوں، یوں بول دوں، یہ بول دوں، لیکن خیر بہت کچھ بولا جا چکا ہے. سمجھنے والے سمجھ بھی گئے ہوں گے، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیا ہوگا. ہو سکتا ہے پرسوں کبھی روزہ مل جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ کتابوں کی ترکیب اپنے ساتھ رکھیے گا. اگر نہ لی ہوں تو مکتبۃ المدینہ سے چند کتابوں کا میں آپ کو نام دیتا ہوں، وہ ہو سکے تو اپنے ساتھ رکھ لیں اور لے کے جائیں. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام آئیں گی. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال اتنا دیا ہے اور ابھی آپ کر سکتے ہیں، تو صراط الجنان کا سیٹ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرور نیت رکھ لیں. اگرچہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ 4,500 روپے ہر ایک کے پاس میں ضروری نہیں ہوتا، لیکن نیت کر لیں، نوٹ کر لیں کہ میں نے صراط الجنان کا پورا سیٹ اپنے پاس رکھنا ہے اور اسے پڑھنا ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ گھر کو اور اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والی کتاب ہے. اگر آپ کو توفیق مل جائے نا تو جاتے ہی سب سے پہلا کام گھر میں درس شروع کیجئے گا. کوئی ایک آدمی بیٹھے تو ٹھیک، کوئی نہ بیٹھے تو ٹھیک. آپ نے ایک جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پر تقریباً گھر والے 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کے کھانے پر، صبح کے ناشتے پر، یا کوئی ایسے ٹائم پر کہ جب سب گھر والے یا 2-3 منٹ کا درس آپ شروع کرتے ہیں. ویسے 7 منٹ ہمارا انشاءاللہ طریقہ کار ہے، کھولیں اور پڑھ لیں. جب بغیر تبصرہ کیے، یعنی کہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب آپ نے پڑھ کر سنائی، بغیر اس پر کوئی تبصرہ کیے، دیکھا آپ نے تو ہمیں یوں کچھ بھی اپنی طرف سے نہ بولیں. جو کچھ کتاب میں لکھا ہے نا وہ 2-3 منٹ پڑھ دیں، کتاب بند کر دیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم. تو انشاءاللہ 3-3 منٹ کا سلسلہ شروع کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے کردار میں اور آپ کے اپنے گھر میں جو آپ تبدیلی پائیں گے نا وہ اپنی مثال آپ ہوگی. اسی طرح ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جس کا میں نے کہا اس کو بھی اپنے پاس رکھیں. یہ ایمان بچانے والی کتاب ہے. ایمان بچائے گی اور آپ کو وہ معلومات دے گی. یہ سمجھے ایک طرح سے فتاوی ہیں کہ اگر کوئی یوں کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر کوئی یوں کرے تو اس کا کیا حکم ہے. اس پر امیر سنت سمیت کئی مفتیان کرام کی محنت شامل ہے. تو اردو میں تو اپنی جگہ پر شاید کسی اور زبان میں بھی اس وقت ان حالات میں اور آج کل جو بول چال ہیں اس کے تعلق سے اس جیسی کتاب دنیا کی کسی اور زبان میں بھی شاید آپ کو نہیں ملے گی. یہ شاید بھی میں نے احتیاطاً کہا ہے، لیکن میری کیونکہ یہ جمع جیسے ہوئی ہے، لکھی گئی، اس کا مجھے علم ہے کہ اکا دکا کسی نہ کسی کال پر یا 2-4 جملوں پر یا 2-4 باتوں پر فتویٰ تو مل جائے گا، لیکن باضابطہ اس موضوع پر لکھی گئی کتاب، اس کے شرعی احکام اور اس میں جو خوف خدا کی باتیں لکھی گئی ہیں، مزید دلچسپی جو ہے اس کے اندر، ایسی کتاب دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ اردو میں ہے، تو اسے ضرور بھی ضرور اس کتاب کو اب حاصل کریں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال اور جواب. اللہ کریم ہم سب کو
ان کتابوں کو لینے انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ یہ جو 10 دن کے لیے معتکف ہیں یہ ان کے لیے اعلان نہیں ہے, ان کے لیے آئندہ آنے کے یہ کام آئے گا. لیکن ظاہر ناظرین بھی ہیں اور کئی ایسے حاضرین بھی ہوں گے جو 10 دن کے لیے اعتکاف نہیں کیا ہوگا. تو بہرحال جب 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسجد میں آئیں یاد آئے تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اور کوئی خرچات اس میں ہے نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آ گئے, افطار سامنے ہے, افطار کا وقت ہو گیا, افطاری آ گئی, کھا نہیں سکتے, افطار نہیں کر سکتے اگر اعتکاف کی نیت پہلے سے نہ کی ہوئی تھی. اور افطار کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, بلکہ نیت ثواب کے لیے کی جائے اور کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے یا چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں یا کھانے پینے میں یا سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالت ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 سے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے. نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑی تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طرح فرض ہمارے پہ ہے اور اس کے بدلے پہلے میں بھی راشن دے دیا کرتا تھا یا کپڑے دے دیا کرتا تھا, جبکہ پھر بعد میں یہ چیز کا احساس ہوا کہ کتنے غریب لوگ ہمارے اس راشن کی پرچی کو وصول کرنے کے لیے راشن والوں کی دکانوں پہ لگے رہتے ہیں اور راشن والے اپنا پرانا مال نکال کے صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو صرف راشن والوں کا فائدہ ہے, جو ضرورت مند ہے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت نہ ہو راشن کی, یا اگر ہو بھی تو اس کو کہیں اور سے مل چکا ہو, اور ہمارا راشن وہ آدھی قیمت میں اگر سیل کر دے تو یہ بھی برا. تو زکوٰۃ کے اندر راشن دینا یہ کیا کہیں پہ کوئی لاجک ہے اس کا؟ ذرا رہنمائی فرما دیں. راشن دینا جائز ہے, کپڑے دینا بھی جائز ہے, کرنسی ہی دینا یہ جائز نہیں, کرنسی ہی دینا یہ ضروری نہیں ہے. البتہ آپ نے غور اچھا کیا ہے کہ وہ جب اس طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ پرانا سرانا بچا کھچا گلا سڑا یہ سب نکل جاتا ہے, چلا دیا جاتا ہے. وہ سیٹ صاحب نے کون سا آ کر ایک تھیلی چیک کرنی ہے
और ये हकीकत है कि अब आपने दिए इनको चावल, ये खाते हैं बेचारे रोटी, इनको चाहिए कणक और आटा, तो ये चावल आपके आधे दाम में बेचेंगे ही तो सबसे अच्छा मतलब है ना ये है कि करेंसी दी जाए। अब उसको जरूरत है कपड़े की, तो वो राशन तो पहनेगा नहीं, राशन इसके पास मौजूद है, तो करेंसी होगी तो राशन भी लेगा, कपड़े भी लेगा, बच्चा बीमार है तो उसकी दवा भी ले सकेगा। यानी कि करेंसी से सब कुछ मिलता है, राशन से सब कुछ नहीं मिलता। अलबत्ता राशन लोग बांटते हैं तो जरा गलत ये भी नहीं है, सही है, लेकिन आपकी तरह उनको भी सोचना चाहिए कि दे तो बिल्कुल यानी कि अच्छी क्वालिटी के दे और देखभाल के दे, कोई दयानतदार अच्छा ताजिर हो, ईमानदार, तो उससे ले, वरना वही कि रकम देना भी आसान है, लेना भी आसान है, काम की भी ज्यादा है रकम। जैसे मैं तो पहले भी समझाता रहता हूं, बड़े बड़े मिठाई के डब्बे मौलाना को देते हैं, मौलाना बेचारा शुगर का मरीज मिठाई को करेगा क्या, बाजू का शुगर का मरीज होता है, तो मिठाई के बदले आप करेंसी देंगे। बच्चा बीमार है, ये मिठाई क्या करेगा, बच्चों की अम्मी बीमार है बेचारी, वो मिठाई को क्या करेगा, पैसे चाहिए उसको दवाई के लिए, तो इसलिए रकम देना सबसे ज्यादा मुनासिब। कीमती कीमती मुसल्ले दे देते हैं मौलाना को, बेचारा वो क्या करेगा, कितने मुसल्ले बिछाएगा, पैसे दो यार। तो विचारों का मतलब है ना घर का भी कुछ गुजर बसर हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर ये बहुत अच्छी बात इस तरह कही गई क्योंकि इसका रुझान जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब ये है कि बाबुल मदीना कराची में ही ढिगलों के ढिगले जो है वो इलाकों में बैठे होते हैं, यानी वो ढेर बैठा होता है मांगने वालों का, और यानी वाज़े उनकी निशानियां, यानी हम यकीन से तो नहीं कह सकते लेकिन नज़र आता है कि पेशावर हैं, और यानी 30 दिन बैठे हुए हैं तो 30 दिन रोज़ाना के वो राशन जमा कर रहे हैं। तो किसी ने मैसेज भी इस तरह का बनाया एक कि जिस तरह कराची के अंदर खाना खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, इसको देख के लगता नहीं कि लोगों को खाना मिलता नहीं होगा, एक बड़ी तादाद को खाना मिल जाता होगा, लेकिन इसके बावजूद इस तरह इन लोगों का ढेर जमा रहना, मांगते रहना, ये निशानी बनती है कि ये पेशावर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। तो अब होता यही है कि वो आम तौर पे हमारे यहाँ यानी जो नेक काम करते भी हैं तो वो एक जान छुड़ाने वाली सूरत होती है कि बस कर दें, तो वो आएंगे 25-30 जो है वो कार्ड लेंगे और दुकानदार को दे देंगे, भाई पैसे ये हुए, कार्ड ये ले लिए उससे और फिर दे दिए कि भाई इनमें बांट दो। अब दुकानदार को इस बात की थोड़ी परवाह है कि कौन जो है वो हकदार है या कौन हकदार नहीं है, या सेठ साहब अपने ही बंगले पर ले गए और वहाँ पे लाइन लगी हुई है, उनको देखेंगे नहीं कि किसको कितनी मर्तबा मिला है, देना है। तो ये एक वाकई जान छुड़ाने वाली सूरतें बन गई हैं। तो इस हवाले से जो पहले आप तरगीब दिलाते रहे हैं कि घरों पर पहुँचाना, ऐसी बस्तियों इलाकों में पहुँचाना कि जहाँ मुस्तहक लोग हों, ये एक जो है वो काबिल तकलीद अमल है कि उसको किया जाए। हाँ वाकई है, तो मुझे तो अभी पता चला, हम तो यार बरसों से बाजार ये माहौल देखे नहीं है मैंने यहाँ के, वो हिफाजती उमूर की वजह से निकले भी तो गाड़ियों में निकले, कहीं आना जाना है तो वही मुंतकिल हो गए। तो बहुत अफसोसनाक बात बताई। वो अपने को वहाँ साउथ अफ्रीका में डरबन में सूफी नगर में मौलाना ने क्या नाम भूल गया, मौलाना अब्दुल मजीद नूरी साहब हमारे बहुत करम फरमाए, इन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बात बताई थी कि वहाँ भी इतने बड़े बड़े थैले बनाते हैं और गैर मुस्लिमों की अक्सरियत का वो मुल्क है, और गैर मुस्लिम लाइन लगाकर अरे भाई वो ज़कात ले, उनको 2 जुमले याद होते हैं इनको, वो बता रहे थे, सलाम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो जिस तरह भी बोलते हो, अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह, वो 2 अल्फाज 2 जुमले इनके रटे होते हैं। वो ज़कात लेने के जाएंगे, सलाम करेंगे, जज़ाकल्लाह कहकर सरक जाएंगे, और ये इनकी ज़कातें बर्बाद हो रही हैं, वहाँ कुफ़ार को दे रही है लोग। पार्टियों को पढ़ा नहीं होता, ये मालदारों को इल्म तो इतना होता नहीं है, माल होता है, ये तो कोई साहिब माल भी लगते हैं और अक्लमंद लगते हैं यार, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे, आपने तो आंखें खोल दी, मेरी तो तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ। इंशाअल्लाह अब तो रमज़ान शरीफ भी जा रहा है, वरना हम शुरू से इसकी कैंपेन चलाते ना, मगर आजकल ज्यादा बांट रहे होंगे इन दिनों में, आखिरी दिनों में या अनाज ज़कात का ज्यादा बट रहा होगा। शुरू से ये असल में माह रमज़ान से पहले ही ये पैकेट बना लेते हैं। अच्छा, और ये इसमें बाज होते हैं जो कि सुथरा काम करते होंगे, और एक तादाद तो, क्योंकि असल में ये बाज सुथरा काम करने वाले होते होंगे
کہ وہ صحیح پیکٹ بناتے ہوں گے اور آپ کو پہنچا دیتے ہوں گے پیسے دے کر, اور یہ تھوڑا سستا پیکیج بھی نکال دیں تاکہ فائدہ ہو. بعض اس میں یہ ہوتے ہوں گے کہ ٹوکن دے کر, پرچی دے کر بیچ دیتے ہوں گے, تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا سارا پرانا ایکسپائر اور سڑا ہوا اسٹاک نکال کر یہ بالکل سمجھ میں پیکنگ کر کے دے دیتے ہوں گے. لیکن اس میں جو بنیادی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا, اگر اس پر سارے کمر باندھ لینا کہ آپ مستحق کو رقم پہنچا دیں, بس اس پر آپ کوشش کریں, اپنا ذہن بنائیں, اللہ کے لیے تھوڑی تکلیف بھی اٹھائیں, اور اس طرح مستحقین مل جاتے ہیں. پیسے دینے آسان ہے, یہ بھروانا, آرڈر دینا, اٹھوانا یہ مشکل ہے. تو اصل سمجھ میں آنا چاہیے نا. یہ بیچارے مطلب کہ اناج کھائے گا ہی ہے, تو توبہ یار. بعضوں کو اس میں شاید یہ مالداروں کو یہ وسوسہ ہوتا ہوگا, یار پیسے دیں گے نا, کوئی پیسے کھا گیا تو پیسے خرچ کر دیے تو راشن. اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کسی کو دیا, یا یہ 10 لاکھ روپے ذرا بانٹ کر آ جانا, تو 10 لاکھ روپے میں سے 5 لاکھ روپے جیب میں رکھ لے گا, 5 لاکھ روپے بانٹ دے گا. راشن دیں گے تو راشن کے لیے اس کو ایک نفسیاتی طور پر بنا ہوا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے گھر میں پہنچے گا. لوگوں کو پیسے کھا جانے کا ڈر, جس غریب کو دیں گے وہ غریب کھا جائے گا یا وہ ادھر ادھر خرچ کر دے گا, یہ ڈر. بچوں کو نہیں دے گا, باپ کو دیں گے تو یہ خرچ کر دے گا, یہ ڈر. گھر میں جائے گا تو گھر میں بچوں کو کام آ جائے گا راشن. تو یہ 10-20 قسم کی سوچیں مختلف کار فرما ہوتی ہیں, جس میں بعض راشن کو اہمیت دیتے ہیں, بعض کسی اور چیز کو بھی اہمیت دیتے ہوں گے, اور صرف رقم کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے. کپڑے بھی بانٹتے. یہ اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ بعضوں کے دکانوں اور گوداموں میں کپڑا پڑا ہوتا ہوگا, بکتا نہیں ہوگا. اسٹاک, جس کو عموماً ڈیڈ اسٹاک بھی ہوتا ہے اور بچا ہوا کپڑا بھی ہوتا ہے, تو اس کی کرنٹ ویلیو, کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہوتا. بزنس عموماً تاجر کے پاس ہاتھوں ہاتھ کیش کی کمی ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ وہ اپنا پیسہ بزنس میں سرکولیٹ کرتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کماتا ہے, تو اس کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھے گا کہ میرے پاس زکوٰۃ جو ہے نا وہ 25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ہے, تو وہ دیکھے گا کہ میرے پاس اسٹاک 25-30 لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے. یہ مارکیٹ ویلیو معلوم کرے گا جو اگر تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا تو. وہ کپڑا اٹھا کر وہ پھر عموماً یہ غریبوں میں نہیں دے سکتے شاید, یہ کپڑا اٹھا کر اسی طرح کسی ادارے کو دے دیں گے, اور وہ ادارہ پھر مستحقین میں بانٹے گا. یہ 25-30 لاکھ روپے کا کپڑا بانٹنے کے لیے, غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس اتنا نہ ٹائم ہے نہ اس کی اتنی طاقت ہے شاید. وہ ادارے والا کھا گیا اب تو ادارے والے کا اپنا معاملہ ہے. ادارے والوں کی بھی بعض کمزوریوں کی وجہ سے لوگ اداروں پر بھی بھروسہ کرنے میں اب کتراتے ہیں. اصل ادارے کا جو چلانے والا ہے نا وہ ہونیسٹ ہو بھی, تو اس کے ماتحت جو آدمی ہوتے ہیں, خطرہ تو ہر جگہ ہے, مسجدوں میں بھی خطرہ ہے. اب وہ کہ اپنے بندہ ظن غالب کرے کہ بھائی میں اس کو زکوٰۃ کا یہ حقدار ہے, اس کو دے رہا ہوں, اس کو دے دے, پھر مڑ کے دیکھے نہیں کہ خود کھاتا ہے یا کھلاتا ہے. اب اس طرح تو سوچتے رہیں گے تو یہ ان کے کاروبار میں ان کے کتنے ملازم کھا جاتے ہوں گے, تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ حکم شریعت یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ ہر وقت یہ سوچتے رہیں اور وسوسے پالتے رہیں. جب ظن غالب آ گیا تو ٹھیک ہے, ہمارا خیال جم گیا کہ یہ حقدار ہے تو دے دیا. ان وسوسوں کی اور اس طرح کی بعضوں کا بدگمانیوں کا بھی کوئی شکار ہو جاتا ہوگا. اسی وجہ سے کئی لوگ صحیح معنی میں صدقہ و خیرات نہیں کر پا رہے اور اعتماد نہیں کر پا رہے. بابا اگر پورا سال نفلی صدقات یا نفلی طور پر تھوڑا بہت بھی ذہن ہونا آس پاس غریبوں کو رشتہ داروں میں دینے کا, تو سال کے اینڈ تک ان کے پاس 200-250 تو ویسے ان کے نام ہوں گے سامنے کہ جن کو یہ سال بھر کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرتے ہوں گے. تو یہ اینڈ میں آ کر کئیوں کی مستحقین کی یہ مدد کر سکتے ہیں. مگر ہے یہ بہت طویل ٹاپک, کیونکہ ہر ایک کی باتوں کا جدا جدا صورتیں ہیں. البتہ انہوں نے جو میں تو آپ کی بات سے ایک عرصہ ہو آپ نے یہ بات ہمیں ذہن نشین کی ہوئی ہے کہ پیسہ دے دو, بس اس کو جو ضرورت ہوگی نا وہ لے لے گا. اس میں عافیت نظر آتی ہے. اب انڈا اور آٹا دیتے ہیں, پھر کیا کرتے ہوں گے, انڈا توڑ کے پی لیتے ہوں گے, آٹا ڈال دیتے ہوں گے, کہیں اتنا آٹا بکتا بھی نہیں ہوگا, یا جمع کرتے ہوں گے تو آٹے کا پھر تھیلا بن کے بک جاتا ہوگا چوتھائی دام میں. تو یار بالکل بیچاروں میں یار سمجھ ہی نہیں ہے کہ مطلب جب بندے کو دل جوئی کس سے ہوگی, غریب کی دل جوئی آٹے سے ہوگی, چاول سے ہوگی, مٹھائی کے ڈبے سے ہوگی, یا چمکدار نوٹ سے ہوگی.
दिल अमीर नोट से ही खुश होगा। अमीर सुन्नत को बाद औक़ात वो कुर्बानी के दिनों में बकरे तोहफे में आते हैं। वो आप क्या करते हैं, जो जिनको आप जानते हैं ना कि यार ये बेचारे हैं वाकई गरीब, आप उनके घरों में न सिर्फ बकरा भिजवाते हैं बल्कि कटाई के पैसे भी भिजवा देते हैं, क्योंकि वो तो पहुंच तो जाएगा, फिर अब ये कटवाने के लिए पैसे किधर से लाएगा? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए कटाई के लेते लेने वाले। और फिर दूसरी आप ये नियत करते हैं कि इसके घर में जब कुर्बानी होगी ना, एक तो वो गोश्त भेज दिया, गोश्त भेजने से शायद वो खुशी नहीं होगी, जो कुर्बानी के बाद जो घर में खुशी का माहौल होगा ना, हमारे घर में बकरा कट रहा है, तो ये दिलजोई का सवाब। मुझे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया याद आ रहा है कि वो एक मुस्तहिक थे, उनके घर पे जाकर आपने बाकायदा खाना पहुंचा, अपने कंधे पर उठा कर ले गए, माले गनी वो बैतुल माल से राशन वगैरह उठा कर ले गए, और वो उनके बच्चे भूखे थे। आपने जाकर घर में बाकायदा खाना पकाया, खाना पकाकर उनके बच्चों को खिलाया, खिलाने के बाद बाहर निकलकर बच्चों के साथ यानी अकड़ू बैठकर बच्चों के साथ आप खेलने में मसरूफ हो गए, यहां तक कि बच्चों का दिल बहलाया आपने। फिर आप दोबारा लौटे अपने खादिम असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। इतनी दिलजोई किया करते थे हमारे असला बुजुर्गान दीन। अगर ये अंदाज नसीब हो जाए बाबा। बकरे मुझे आते हैं, बड़े जानवर भी आते हैं, और हम देते हैं, मतलब तो कोई कटाई हमसे लेता, कोई नहीं भी लेता। अपनी मुतलकन हर एक को हम कटाई दें, जरूरी नहीं है। लेकिन अब ये आपने जो छेड़ा ना, अब ये समझेंगे कि ये बकरों का सवाल हो रहा है। अब ये कहीं धड़ के धड़ आने शुरू हो तो संभालेगा कौन? इनको संभालने के लिए भी हमको अजीर रखना पड़ता है जानवरों को। तो इसलिए वो मेहरबानी करके कोई भेज। वैसे मैं तो अल्लाह ने चाहा तो मदीने में होऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बकरीद तो इंशाअल्लाह मीना शरीफ में होगी इंशाअल्लाह। तो 2 साल से, तो पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की सआदत मिली थी, तो फिर बकरों का निज़ाम फिर भी हमने जो जिनको देते हैं ना, उनके हमने कुछ तरकीबें, बेचारे बच्चे, असल बच्चे इंतजार करते हैं। मैं रोते देखे यार, उन्हें बच्चे इंतजार करते कि यार बकरा बकरा, या अल्लाह बापा मदीने चला गया, ओए हमारे बकरे का क्या बनेगा? इनको अपने बकरे की फिक्र होगी, तो अल्लाह करेगा तो कुछ ना कुछ तरकीब बन जाएगी बकरों की। ये बकरे का गोश्त से इनको दिलचस्पी है, बकरे की रस्सी पकड़ के या बे बे करके चारा दिखा के चले ना, इनकी ईद हो गई। अब बकरीद को ये रोए, बकरा कटे तो बच्चा रोए कि ये मेरा बकरा कट गया, तो नहीं काटने दूंगा। तो ये मतलब इसमें खुशी, बच्चा भी खुश, देने वाला भी खुश, बच्चों के अम्मी अबू भी खुश। तो ये आप लोग भी अपने ऐसे मुलाजमीन, कोई ड्राइवर है तो माली है, तो जो भी इन्हें ऐसा लगे आपको कि ये बेचारे गरीब है, कलीलुल आमदन है, थोड़ी तो आमदनी है, तो इनको बकरा दें यार। अब बकरा भी शरीफ दें। आप बोलो मैं खूबसूरत और बड़े सींग वाला और मोटा ताजा बकरा दूं, बच्चे से कुछ नहीं होता है। बच्चे को दें आप छोटा सा कमजोर सा बकरा जो रस्सी पकड़ के चला सके। मैं सही बोलता हूं आपको, बड़े से डरते हैं। इस तरह बड़ा जानवर देंगे तो इसे बहुत बड़ा होगा, तो बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती, नहीं ये तो चला तो सकते नहीं हम इसको, इससे खेल तो नहीं सकते। तो इस तरह मतलब ये कि इसके हिसाब से आप देख ले कि गरीबों को बकरे, एक कट्टाई मांगेगा नहीं, वो आपको देनी चाहिए। वाकई कट्टाई भी महंगी यार। एक दौर था कि यानी कि बेहतरीन यानी कि वजनदार भेड़ वगैरह मुझे याद पड़ता है 50-60 की आती थी, और कटाई 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए कटाई होती थी। हाँ, हम जब बच्चे थे पापा इतने की तो हम तरसते थे, हम तो गरीब थे ना, हम तरसते थे। इतने हमको रुपए कौन की तो बकरा बकरे की रस्सी नहीं आती पापा जितने की आप कट्टाई बोल रहे हैं। तो ये क्या उस दौर की गुर्बत देखिए ना, कि हम गोश्त के लिए तरसते थे कि कोई गोश्त मिले तो ईद के दिन हम गोश्त खाएगा। तो अब ये कि यूं गरीबों का एहसास है कि मुझे कितनी हसरत होती थी कि मैं बकरे की रस्सी पकड़ के चलाऊं, मगर वो दिन गुजर गए खैर। तो अब ये क्या, अल्लाह करे कि हम दिलजोई करने वाले बने, लेकिन बकरे भेजना नहीं। मैं इस साल अल्लाह ने चाहा तो मीना में बकरा ईद करूंगा इंशाअल्लाह।
मगर यह कि कुछ बकरों की जरूरत पड़ेगी, हमारी वो ये बाकायदा वो तरकीब है कि किस किस के घर भेजने। असल में आपने वो मुझे तो हसन रजा के अब्बू के हाथ में लिस्ट होती है सारी। आपने जो अभी जो तरकीब दिलाई ना, मैं यही आपकी जबान से सुनना चाह रहा था कि आप इस तरह की बात कर दें कि इस तरह हम लोग करते हैं, ना कि ये कि हमें बकरे आए, अल्हम्दुलिल्लाह भेजने वाले भेज ही देते हैं। लेकिन आपका ये अंदाज और आपकी ये बातें सुनकर जो मेरी नीयत होती है, एक नीयत ये भी बनती है कि ऐसे कई आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले अल्लाह ने उनको दिया है, वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो कई गरीबों का, कई बच्चों का, यानी कई लोगों का भला हो जाएगा। तरीका यूं समझिए कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं या जिनसे हम वाबस्ता होते हैं, इनके कई हिकमतों भरे और प्यारे और तजर्बे से भरपूर इनके मामलात होते हैं। हम उससे फायदा उठा लिया करें और हम उस अंदाज को इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मत को भी ज्यादा फायदा होगा और हमें सवाब भी अल्लाह ने चाहा तो ज्यादा मिलेगा। अब बस ये कि देने की वो तरकीब ना करें मुझे कि ये मतलब यानी कि हम दे देते हैं इलियास को। आप यानी कि बस गरीबों को पड़ोसी देख लें, सैयदजादे को फोकियत दे, कोई आले रसूल हो और वो अगर गरीब है तो उनको तो देना वाकई यानी कि समझो अल्लाह करेगा 1000 गुना सवाब मिलेगा। इनके नाना जान खुश हो जाएंगे तो बेहिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते ना, ज़कात मगर सैयद को कुर्बानी बकरा के लिए दे सकते दे सकते, वही कुर्बानी का बकरा। तो इस तरह इंशाल्लाह भले आपको कुर्बानी आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई आपको बकरा दिया, हमारी तरफ से गोश्त पाक के नाम पे कर देना, भाई ये खुशी खुशी कर देंगे। इनको इससे क्या, गोश्त भी यही रखेंगे, बच्चे इनके खेलेंगे, इनकी मौज है, खाल मजा आ जाएगा। ये भी कह दीजिएगा इसकी कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दीजिएगा। अच्छा, आपने जो ये फरमाया कि छोटा सा बकरा लेकर दें बच्चे को कि ताकि खिला सके, तो ये कुर्बानी के काबिल होना चाहिए, जरूरी है। अंडरस्टूड है कि मतलब कुर्बानी ही का ये ऐसा हो कि बच्चा चला सके। बाज बड़े बकरे भी बड़े शरीफ होते हैं मगर बच्चा डरेगा उससे। अच्छा, बाज छोटे बकरे तो ऐसे होते हैं कि उछल के टक्कर। तो ये कह, अच्छा फिर मंडी में लेने जाएंगे तो वो बोल दे ये गरीब है, बड़ा बड़ा जानवर ये गरीब है। देखो अब वो इनके हाथ में गरीब ही होता है, अपने हाथ में आता तो मालदार बन जाता है। नहीं वो गरीब बोलते, शरीफ घर का पला हुआ गरीब है। देखो कुछ नहीं बोलता, तो इनसे मानुस होता है, इनको क्या बोलेगा। इमाद भाई, इस मदनी गुलदस्ते को संभाल लीजिएगा। जिस वक्त अमील सुन्नत के साथ हम मीना में होंगे ना, उन दिनों इंशाअल्लाह ये वो मदनी गुलदस्ता चलेगा इंशाअल्लाह। इत्तेफाक से चारों इंशाअल्लाह मीना में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे जिंदगी रहे, बखैर रहे। कि कई ऐसे होते हैं जो हवाई जहाज में बैठने से पहले कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं बेचारे, है मतलब, और या ऐसे बेचारे बीमार पड़ जाते हैं कि इनको डॉक्टर रोक देते हैं कि नहीं जा सकते, आप सफर के काबिल ही नहीं रहते। अल्लाह करीम आजमाइश में ना डाले, बाआफियत ये सफर खैर जो है ना, बिल खैर हमारा हो जाए बस, और सारे मनासिक हज के और सब आसानी के साथ, अमन के साथ, आफियत के साथ करने में कामयाबी नसीब हो। मदीना पाक की हाजिरी बाज़ौक़ बाशौक़ सोज़ और रिक्कत के साथ, इखलास के साथ नसीब हो जाए। आका खुश हो जाए अपने करम से। हम जाकर क्या एहसान करेंगे, अपने करम से खुश हो जाए हमसे। वो यहाँ भी खुश होते हैं, वहाँ भी कोई जाए तो खुश होते हैं। बस प्यारे आका खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, कबूल हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इंडोनेशियन ज़बान में मदनी मुन्ने ने मदनी मकसद बयान किया है, 2 मदनी मुन्नों का ये है, हम चला। मेरा नाम साद रज़ा तारी है, मेरी उम्र 6 साल है। मैंने आज पहला रोजा रखा है। Berupaya memperbaiki sendiri dan orang-orang seluruh dunia. Insyaallah Azza वाह, ये थाई मतलब इंडोनेशियन, लिबास भी इंडोनेशियन, क्या बात है। अल्लाह करे इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे अक्सरियती आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। अल्लाह करे वहां दावत इस्लामी चल पड़ी तो इंशाअल्लाह बहुत मदनी काम होगा। माशाअल्लाह। सल्लू अलैहि मेरे प्यारे बापा जान, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है, चेटे को मारना कैसा? चोटे को, चोटा काटता हो तो मार सकते हैं, वरना काटता नहीं, अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं बेचारे लाइन लगा के, इनको नहीं मार सकते, जायज नहीं है।
चोंटे को भी नहीं, चोटी को भी नहीं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुक़द्दस औराक को बेअदबी से कैसे बचाया जाए? अपने घर में भी मतलब है ना, हम तो रख लेते हैं कुछ ना कुछ, थैला वगैरह या मतलब वो बाल्टी वगैरह जो आती है पर रखे जा सकते हैं। तो इसमें डाल दिया करें, फिर जमा करके जो मुक़द्दस औराक ठंडे करते हैं उन तक पहुंचा दिया जाए। बाज़ मस्जिदों में भी इंतजामात होते हैं, वो जमा करते हैं। ये कि अपनी तो पूरी मजलिस बनी हुई है 1 मुक़द्दस लाख औराक। से ज्यादा मुक़द्दस औराक के बॉक्सेस हम अब तक मुल्क भर में रखने में कामयाब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान मदीना में भी जमा करते हैं इसका पता मुक़द्दस औराक का, कोई बना होगा हाँ जमा करने की, तो यहाँ भी जमा हो सकता है, लेकिन ज़रा हर एक यहाँ पहुंच नहीं सकता। तो अपने अपने शहर में भी तरकीब, यहाँ जहाँ दावत इस्लामी वाले होते हैं तो वो इंशाअल्लाह तरकीब बनती है, और जहाँ बॉक्स होते हैं वहाँ भी लोग जाकर रखाते होंगे, बांध देते होंगे उससे, तो वो ठंडा करने की तरकीब हो जाती है। घर के अंदर जरूरी आप बॉक्स रख लें। अब बहुत सारी चीजें घर में रखते हैं, कोई 10-10 टिश्यू बॉक्स रख सकते हैं, तो एक मुक़द्दस औराक का बॉक्स नहीं रख सकते संभालने के लिए। एक से खूबसूरत बॉक्स आते हैं, वो क्या बॉक्स बोले क्या बोले, वो डस्टबिन में तो वो कचरा डालेंगे, डस्टबिन हाँ इसी तरह के केप, तो उसको साफ सुथरा रखे, कचरा ना डाले, उसमें ये औराक डाले। डस्टबिन में प्लास्टिक की थैली डाल दें अंदर में, और डस्टबिन को कवर कर लें, और उसके अंदर आप मुक़द्दस औराक डालें, और जैसे ही ये भर जाए आपको डायरेक्ट डस्टबिन में से थैली निकालनी है। थैली के अंदर ही वो सारी चीज़ें डली हुई होंगी, तो उसमें गठान लगाएं और आप जो भी जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दें। घर घर में अगर मुक़द्दस औराक की हिफाजत का यही चीज़ ऑफिस में करें, अपने दीगर जगहों पर करें जहाँ जहाँ आप होते हैं, तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो बहुत फ़ायदा होगा। यानी ये जो डस्टबिन है ये हमने नया लिया और उसको हमने औराक मुक़द्दसा का बिन बना दिया, यानी हमने उसको इस्तेमाल ही इस काम के लिए करना है। जी जी, जो कचरे के लिए रखे ही नहीं इसको। तो ये क्या घरों में आमतौर पर होते हैं, तो इतना वो मायूब भी इनको नहीं लगेगा। फरिश्ते कौन हैं और किस चीज़ से पैदा किए गए? फरिश्ते नूरी मखलूक है, और अल्लाह ताला की मखलूक है, और ये गुनाह नहीं करते, न इनमें नफ्स है, न भूख लगती है इनको। इनकी ग़िज़ा भी वो तस्बीह करते हैं अल्लाह की, यानी कि हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, तो इनकी तादाद भी बहुत है, और पैदा भी हो रहे हैं, होते ही जाते हैं पैदा, बहुत ज़्यादा तादाद है, और इतनी है कि बस पूछो मत। हमारे बाद अमाल ऐसे हैं जिनसे फरिश्ते पैदा होते हैं, तो ये नूरी मखलूक है। बैंक में रखी हुई रकम पर अगर सूद मिले तो क्या सारी रकम हराम हो जाती है? जितना सूद है उतना ही है। यानी इसको ख़त्म करवाना ज़रूरी है। जो अकाउंट खुलवाया है कि जिस पर सूद मिल रहा है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करवा के करंट अकाउंट में चेंज करवाएं, और जो रकम ओरिजिनल आपकी है वो आपके लिए हलाल है। ऊपर की रकम का शरई हुक्म ये है कि अव्वल तो तौबा करना ज़रूरी है, और अब ये किसी शरई फ़कीर को बग़ैर सवाब की नीयत के, यानी उसमें सवाब की नीयत नहीं करेंगे, वो किसी शरई फ़कीर को दे दीजिए। बाज़ लोग समझते हैं कि मस्जिद के इस्तिंजा खाने बनाने में हरज नहीं है सूद से, तो ये भी नाजायज़ है। इसका बस वही जो मुफ्ती साहब ने फरमाया ऐसा ही कर रहा है। किसी ने मौसीकी की वेबसाइट बनाई, इस पर मौसीकी का उसका सारा निज़ाम उसने बनाया हुआ है, इसकी आमदनी के बारे में क्या हुक्म है? अगर तो मौसीकी के ज़रिए ही वो आमदन हो रही है तो नाजायज़ और हराम है कि हराम काम के ज़रिए जो उजरत मिलेगी वो हराम होगी। यानी सिर्फ मौसीकी है, मौसीकी सुनने के बदले उसको पैसे दिए जाते हैं, तो ये नाजायज़ और हराम काम भी कर रहे हैं, उस पर मिलने वाली जो उजरत होगी, जो रकम होगी, वो भी हराम होगी। ये आप इस तरह के जो भी वेबसाइट और इस तरह के जो अपने खोल कर बैठे हुए हैं इसको बंद कर दें, क्योंकि इसमें ये भी मुफ्ती साहब या मिल सुन्नत फरमाएंगे कि
آپ نے تو اپنے طور پر ایک جیسے کہ کوئی گانا یا کوئی فلم یا کوئی بھی ایسی موسیقی اپنے اس پر آپ نے ڈال دی، تو یہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے دیکھیں گے، کیا ان سب کا برابر کا گناہ بھی اس ڈالنے اور دکھانے والے کو ملے گا؟ سب کو اپنا اپنا گناہ ملے گا، اور سب کا مجموعی طور پر یہ جو جاری کیا جس نے یہ اس کو بھی ملے گا. اور وہ سویا ہوا ہے. ہاں، سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے یا قبر میں جا سویا ہے، گناہ اس کے پاس جمع ہوتا رہے نہ گا. وہ دیکھ رہا ہے نہ وہ سن رہا، بے لذت گناہ. جی، گلوکار تو مر تو جاتے ہیں نا آخر، لیکن کتنے گانے ہی چھوڑ جاتے ہیں. ان کا بیچارے مطلب ان کی برسی میں- جی سوچتے نہیں ان ہے کی- کہ برسی میں بھی میوزک ان کی برسی میں چلتے ہیں نا، ان کی میوزیکل یادوں میں. پروگرام ہوتے ہوں گے اور فلم شو ہوتے ہوں گے. توبہ 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 توبہ. جو بھی ایسا کام کرتے ہیں، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، جہنم سے آزادی کے عشرے کے آخری لمحات ہیں، سچی توبہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک گانا آپ نے چھوڑا، یہ جب تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو سنتے رہیں گے، آپ کے کھاتے میں ان سب کے گناہ جمع ہوتے رہیں. ان کو تو گناہ ملے گا اپنا اپنا، ان کو اپنا اپنا گناہ ملے گا. اب اس میں کسی نے کسی دوسرے کو فارورڈ کیا تو اب اس کو اپنا تو گناہ ملے گا، اب اس کے حصے کا بھی اس کو گناہ ملے گا. ان دونوں کا آپ کے پاس پہنچے گا کہ اصل تو جاری آپ نے کیا نا. تو یہ گلوکار، فلمی اداکار اور شوبز والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں یار. آخر آپ ڈانس بھی کرتے ہیں تو کب تک ڈانس کریں گے؟ جب تک جوان ہیں. جوانی میں گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، ٹخنوں میں درد ہو جاتا ہے، پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے، پھر آدمی چلنا پھرنا مشکل ہے، پھر ہی آپ ڈانس کیسے کریں گے؟ مگر آپ کے ڈانس کے جو مناظر ہیں اگر لوگوں نے محفوظ کیے تو یہ آپ کے لیے گناہ کا سامان ہوتا رہے گا. پوری پھر بوڑھاپا آیا تو پھر بوڑھے نے کون سا ناچ رہا ہے، کون سا گانا بولنا ہے، آواز بھی پھر تو بدی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ابھی سے توبہ کر لیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ رحمت کے دن ہے، رمضان شریف کے آخری لمحات چل رہے ہیں. مہربانی کر کے میں سب مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ سچی توبہ کر لیں. یہ مت سوچے میں کھاؤں گا کہاں سے. جس رب نے پیدا فرمایا جب تک زندہ رکھنا، اس نے ارادہ فرمایا کہ یہ جب تک زندہ رہے گا. وہ روزی اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے. وہ آپ کو زندہ رکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ رکھے گا تو آپ کو غذا بھی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے. تو واجب اس پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے کرم سے دے گا، اور دنیا کو دے رہا ہے. اگر سب نچنے ہوتے اور گویے ہوتے تو پھر ان کو سنتا کون، دیکھتا کون؟ ذرا سب تو ایسا نہیں کر رہے نا، آخر روزیاں کمائی رہے، کھا رہے نا. تو اس لیے سب کے سب مجھے جو سن رہے ہیں، خوف خدا اپنے دل میں لائیں. اور یہ 4 دن کی بہار ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا. جو داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آپ کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، کوئی بھی آپ کی قبر میں آ کر آپ کو نہیں بچائے گا. آپ ہوں گے اکیلے. اندھیرا ہوگا، ایسا اندھیرا کہ کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. اب جیسا بھی گھپ اندھیرا ہو نا، کچھ دیر کے بعد کچھ نہ کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے کہ ادھر سے کرن آ گئی، ادھر سے کرن آ گئی. قبر میں کہیں سے کرن نہیں آئے گی اگر رب ناراض ہوا. تو اس لیے مہربانی کر کے توبہ کر لیں، اپنے خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں. جنہوں نے اپنا پروفیشن ہی گانا باجا موسیقی، اب یہ آرکیسٹرا میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے والے، رات رات بھر آپ فنکشن کریں، رات رات بھر آپ موسیقی بجائیں، پروگرام کریں، اس کے بعد آپ نے سارا آمدنی کا ذریعہ اس چیز کو بنا لیا ہے. بڑی خوف خدا والی باتیں بیان کی ہیں. اب تو واقعی رمضان بھی جا رہا ہے، اور مہربانی کر کے اس گناہ سے سچی توبہ کریں. آپ سوچئے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ نہ جانے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ اس گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس کے دن واقعی آپ صحیح فرما تھوڑے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے 5 10 15 20 سال کا ہمارا پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سب ختم ہو جاتا ہے اسی میں یہ سب. تو اس میں جو بھی یہ اس لائن کے لوگ ہیں اور جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں، جو اس کے منتظمین ہیں، جنہوں نے اپنا سارا نظام اس کے گرد بنایا ہوا ہے، اس کو گلیمرائز کیا ہوا ہے، اس کو اتنا بڑا چرا کر معاشرے میں لا کر رکھ دیا ہے کہ لوگ مطلب اس طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو گناہ میں ویسے ہی کشش ہوتی ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے.
تو اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پلٹنے والے پلٹے بھی ہیں, لوٹنے والے لوٹ بھی گئے ہیں, اللہ نے ان کو اور عزتیں بھی دی ہیں. تو اللہ کرے کہ ماہ رمضان المبارک کے 28ویں روزے کی اس آخری گھڑیوں میں امیل سنت کے مدنی پھول تاثیر کا تیر بن کر ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں, اور ایک کاش کہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ جتنے بھی گلوکار, اداکار, فنکار ہیں, شعبے سے تعلق, فنون لطیفہ جس کو آپ کہتے ہیں, یہ دیکھ لیجئے بے پردگی, موسیقی, گانا بجانا, اچھل کود, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے اور اس طرح کے جو بھی مصروفیت ہوتی ہیں, یقیناً شریعت دین اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز جمعہ میں فرائض سے پہلے والی سنتیں رہ جائیں تو کیسے ادا کی جائیں؟ پہلے بعد کی 4 سنتیں پڑھ لیں, 2 سنتیں پڑھ لیں, پھر اس کے بعد یہ 4 سنتیں ادا کریں. ویسے تو فرض پڑھنے کے فوری بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے, لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ 4 سنتیں پڑھ کے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر یہ 4 سنتیں ادا کی جائیں. میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے, جب ہم فطرانہ کٹواتے ہیں اپنے گھر والوں کا یا اپنا, کیا ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی ایک فطرے کی پرچی کٹوا سکتے ہیں؟ اصل میں فطرہ یوں جو اصطلاحی طور پر لازم ہوتا ہے یا اصطلاحی طور پہ جو واجب ہوتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق, وہ فطرہ تو اس میں ادا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے. البتہ ایک عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے آپ یہ رقم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن یہ پھر نفل کے اندر شمار ہوگی. تو جب آپ دیں تو پھر ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ نفلی ہمارا صدقہ ہے, ایصال ثواب. ایصال ثواب کے لیے. عرض ہے کہ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں ان سے صبح صبح کوئی چیز ادھاری مانگی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بونی نہیں کی. یہ لفظ بونی کہنا کیسا ہے, اور صبح صبح ادھار دینے سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب بونی کہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. ابتدا کہتے ہیں بعض لوگ کہ ابھی تو ابتدا نہیں ہوئی, بعض لفظ بسم اللہ استعمال کرتے ہیں کہ ابھی بسم اللہ نہیں ہوئی. اس سے گریز کرنا چاہیے, یوں نہ بولا کریں. باقی اگر کوئی بونی بولتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اور ادھار تو نہ صبح منع ہے نہ شام منع ہے, یہ تو اپنے اوپر ہے کہ آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. اگر مستحق سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں تو ضرور دے دیجئے کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور لینے والے کو اچھی نیت کے ساتھ ہی لینا چاہیے کہ واپسی کی نیت ہو, اور ضرورت ہو تو وہ ادھار لے. دینے میں حرج نہیں ہے صبح بھی. اصل وہ ٹالنے کے لیے کہ یار ابھی تو بونی نہیں ہوئی, صبح صبح کیا ادھار مانگنے کے لیے آ گئے. اصل اس کو قرضہ دینا نہیں ہے, اس سے وہ اس طرح ٹالتے ہوں گے. تو اب اگر بونی ہو گئی اور کہہ رہا ہے کہ بونی نہیں ہوئی تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب ڈائریکٹ منع کرنے میں کہ میں قرضہ آپ کو نہیں دیتا, یہ تھوڑا مطلب زبان بھاری ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ تو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کے اس کے موجودگی میں کوئی گاہک آ گیا بونی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس طرح وہ جھوٹ بولنے والا پھنس جائے گا نا, وہ بولے گا اب تو بونی ہو گئی اب تو دے دو. کاروباری اور دکاندار آدمی شاید اس کو بدشگونی میں لیتے ہیں کہ ابھی 1 روپے کی کیش آمدنی ہوئی نہیں ہے, اور مطلب کوئی تو ابھی پہلی اگر ہم پہلا ہی سودا اگر ادھار میں ہو جاتا ہے, قرضہ ہو جاتا ہے, اب پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا. تو اس کو بھی لیتے ہیں. ابھی یہ بونی بولنے والا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بونی بول رہا ہو, دوسرے تو یہ بولتا ابھی تک تو بسم اللہ نہیں ہوئی ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے. ہاں, بسم اللہ یہ قرآن کے الفاظ ہے, تو بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ کھانے پر بھی بولتے ہیں بسم اللہ کرو, بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ جی. یہ سب سختی سے منع کیا گیا ہے. ان کے بارے میں تو اقوال بہت سخت ہیں جو بولنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن عوام میں بہت رائج ہے. تو یہ نہ کیا جائے, بسم اللہ نہیں بھی نہ بولا جائے. اس کی بسم اللہ بول دی, کیا کیا مطلب گندی باتوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح نہ کہا جائے. بونی نہیں بھی کہنے میں حرج نہیں ہے. بونی کا اس لیے بعض لوگ کتراتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا لفظ ہے,
उनमें राइज है। लेकिन और बहुत सारे अल्फाज हैं जो गैर मुस्लिमों के हमारी बोली में शामिल है, तो वो तो यानी कि वो हिंदी जबान का लफ्ज है, इसलिए वो मतलब ये नादानों की तरफ से ये बात है। तो हिंदी तो उर्दू में हिंदी तो सरासर इतने अल्फाज हैं जिसकी हद नहीं। लफ्ज हिंदी मैंने बोला तो ये भी तो हिंदी है, एक कौन सा इंग्लिश है? जब इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश कौन से मुसलमानों ने ईजाद की हुई है? जो इंग्लिश बोलता तो फख्र करता है, बच्चा मतलब इंग्लिश बोलता है तो माँ बाप तालियां बजाते होंगे, मेरे बेटा इंग्लिश में बात करता है। ये भी गैर मुस्लिमों की बात है। और मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान अरबी, ये हमको कहाँ आती है? इसका अफसोस भी नहीं आती, इसका इंग्लिश नहीं आती, इसका अफसोस है जिसको नहीं आती। ने कैसी मत मारी गई है हम लोगों की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। तो जो ये सोचते हैं कि यार पहला कहाँ सौदा उधार में करेंगे, हो सकता है ये हाजतमंद हो सकता है ये ज़रूरतमंद हो, और अगर आपको यूँ होता हो ना, तो हो सकता है कि इस हाजतमंद और ज़रूरतमंद की आप पहले ही सौदे में इसकी हाजत रवाई करें, मदद करें, और अल्लाह करीम इसकी दुआ से और इसकी मदद करने की बरकत से पूरा दिन आपको खैर और बरकत अता फरमाए। ये भी तो मुमकिन है। तो बदशुगुनी ना लें। बदशुगुनी गुनाह है कि ये पहला सौदा कर्जे में हुआ तब सारा दिन कर्जे, यानी कि ये होगा वो होगा, ये बदशुगुनी जायज नहीं है। दर्जी ने दुकान पर लिखकर लगाया हुआ है कि सूट 1 महीने में ले लें, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब अगर कोई 2 महीने तक ना आए, सूट ऐसे ही रखा रहे, तो क्या दर्जी वो सूट किसी को बेच सकता है या खुद पहन सकता है? जी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। अब तो मेरा ख्याल फोन नंबर और रखते होंगे, फोन नंबर रख के उसको कांटेक्ट करे कि भाई ले जाओ, अगर घर करीब है तो पहुंचा दे। कई सूरतें हो सकती है, कुछ भी सूरतें ना हो और वो बंदा ही या फौत हो गया, गायब हो गया, और ऐसा हो गया कि अब ये नहीं आएगा, तो फिर भी वो लुकते का, इसका तो लुकता है, अब वो यकीन हो गया कि अब वो नहीं मिलेगा ना, इसके वारिस है तो वारिस को देना होगा, वो भी कुछ भी नहीं मिलता तो फिर इसको शरीफ फकीर को देना होगा, खुद इस्तेमाल नहीं करेगा इसको। सोग में घर वालों को सुरमा लगाना, इत्र लगाना, नहाना धोना वगैरह कैसा? सोग में जैसे कि औरत का तो सोग चल रहा होता है ना, इद्दत है, या यूं सोग जो शुरू क्या 2-3 दिन के जो हम कहते हैं। अगर तकलीफ की वजह से लगाती है सुरमा तो इसमें हर्ज नहीं, जीनत के लिए सुरमा नहीं लगा सकती। और इसी तरह क्या था इसमें, इत्र वगैरह लगाना, इत्र जो है इसका नहा तो सकती है, इत्र नहीं लगाएगी, इत्र लगाने की इजाजत नहीं है इसको। बदबू हो गई बदन में, कपड़ों में बदबू है, मिलने जुलने वादियों को बदबू पहुंचती है, इससे बचना तो होगा ना इसको। बाथरूम में लगे बेसन पर वुजू करते हुए कलिमात तय्यबा पढ़ने का क्या हुक्म है? बाथरूम में वुजू करेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे, कम से कम बाहर निकलकर बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले, कि अल्लाह का नाम लेना, वुजू से मेरा अल्लाह के नाम से शुरू करना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो बिस्मिल्लाह की सूरत में अल्लाह का नाम लेना ये मुस्तहब, तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाह अला दीनिल इस्लाम, ये पढ़ ले। तो बहरहाल ये कि जो भी पढ़ना है दुआ वगैरह बाहर निकल के पढ़ ले। अब वुजू करें तो कुछ भी ना पढ़े, इसलिए मैं तो मशवरा देता हूँ कि वुजू खाना अलग अपना बनाए। इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं अपने, जो बड़े कोठियाँ होती हैं उनमें तो होश बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या, स्विमिंग पूल बनाते हैं अंदर, तो वुजू खाना नहीं बनाते, ज़हन नहीं है। नमाज ही नहीं पढ़ते तो वुजू खाना क्या बनाएंगे? तो जो नमाज पढ़ते कम से कम, अल्लाह करे जो नहीं पढ़ते वो भी नमाजी बन जाए, वुजू खाना बनाने। मेरा मशवरा इसमें एक नल का बना ले, एक नल लगा ले इसमें इस्लामी बहनों को अगर आप मशवरा दें तो शायद बनना शुरू हो जाए, क्योंकि मर्दों को शायद ऐसा होता होगा कि यार हमें वजू को सा घर में करना है, फजर भी जानी है तो मस्जिद में जाकर वजू करेंगे, ईशा तक हम मार्केट में होते हैं तो मस्जिद में जाकर वजू करते हैं, तो हमको घर में वजू करना कब होता है? तहज्जुद पढ़नी का है,
ہاں تو یہ نارمل ہے، لیکن عورت نے تو وضو ہی گھر میں کرنا ہے، عورت نے کون سا مسجد میں جانا ہے؟ تو اگر اسلامی بہنیں اس بات میں ذہن بنا لینا کہ ہم کو گھر میں وضو خانہ چاہیے، کیونکہ ہم مردوں کو تو سمجھا کے سمجھا ہی رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کو بنائیں، تو ان کو وہ سمجھتا ہوگا ہم کو موقع ہی نہیں ملتا گھر میں وضو کرنے کا، تو اکا دکا کوئی موقع مل گیا، لیکن اسلامی بہن کو تو پانچوں نمازیں پڑھنی ہے. نہیں تو اور اسلامی بھائیوں کو جیسے ہم تو مطلقاً بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسلامی بہنوں کو یہ نہیں لگتا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. آپ جب کہتے ہیں جب نا، تک یہ نا کہ ان کو ہم بولے نہیں کہ تم بنواؤ، تب تک وہ بیچاری تکلیفیں اٹھاتی رہی. اتنی ناقصہ اصل میں بعض اوقات آپ جو بولتے ہیں نا میری مدنی بیٹیاں کریں گی، تو آپ کی مدنی بیٹیاں جو ہے نا یہ کر گزرتی ہیں آپ کی بات پر. چلو میری مدنی بیٹی ہو، جہاں جہاں ممکن ہو. جب کرائے کا مکان اتنے اتنے چھوٹے سے، آپ نے سارا طریقہ، اصول، ہاں وہ تو اخلاقی سب سمجھایا تو ہوا ہے آپ نے. لکڑی کا بھی بن سکتا ہے. اور نل تو حمام میں ہوتا ہے کپڑے دھونے کا، اونچا اونچا نل، تو چھوٹا سا لکڑی کا ایک 2 تھلے کا بنا لینا، جس سے ممبر ہوتا ہے خطبے کا، تو اگر 2 تھلے کا بنا لے کے ایک تھلے پر بیٹھ جائے، دوسرے پر پاؤں رکھیں اور وضو کریں. یا یہ بھی نہیں کرنا تو ایک ہی تھلے کا بنا لیں اور تھوڑا سلوپ رکھیں آگے کہ نل کی دھار سلوپ پر پڑے، تو آپ پر چھینٹے بھی نہ اڑے، اور کوئی ایسی خون نکل آیا منہ میں یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، پاؤں گندے ہوئے تو انہیں ناپاک ہوئے، تو اس طرح اس کے چھینٹے اڑنے سے بھی بچت ہوگی، سلوپ فوراً دھل جائے گا. یہ بنوا لیں گی بابا آپ کی مدنی بیٹیاں، یہ دنیا بھر میں ایسی ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ گھر والوں سے دیکھا بناتے وہ ہاں باپا نے نہیں، کہہ مدنی دیا. بیٹیوں بناؤ اور ہم کو خوشخبریاں بھی بھیجو کہ ہم نے وضو خانہ بنا لیا. اس میں امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وضو کا طریقہ، اس میں باقاعدہ مدنی پھول ہیں اور امیر اہل سنت کے وضو خانے کی رنگین تصویر اور اس کا نقشہ بھی ہے، تو اس میں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. بالکل پکا بنانا ہے تو اس کی بھی ترکیب موجود ہے. بنانے والے بنے تو انشاءاللہ وہ خود ہی رہنمائی. سب بنائیں اپنے اپنے گھروں میں، جن کے یہاں ممکن ہو پکا بنا سکتے ہیں پکا بنوائیں، ورنہ لکڑی کا بنوائیں. لڑے نہیں، لڑائی نہیں کریں. لڑائی نہیں. یہ کہ حمام میں جگہ تو گھیرے گا، بار بار اٹھا کر رکھنا تو مشکل ہوتا ہے نا لکڑی کا بھی. تو اس لیے جو ترکیب مشورے سے بچوں کے ابو سے مشورہ کر لیں، وہ اگر اڑی کر جائیں گے نہیں بنانے دوں گا تو پھر لڑے نہیں، پھر اب تک گزارا کر ہی رہی ہیں نا، جی تو کرتی رہیں. میکے میں بنوا لیں، جب میکے جائیں تو وہاں اس کو استعمال کریں. امی اٹک جائے گی تو وہاں بھی نہ لڑے. نہیں، جتنا مطلب سونا بنوا لیا، کچن بنوا لیا، بہت ساری چیزیں بنوائی لی ہیں، کپڑا بنوا لیا، سوٹیں بنوا لی، بہت ساری چیزیں بنوائی لی ہیں، تو انشاءاللہ وضو خانہ بھی آپ اچھے اور خوب اچھے انداز سے بنوا لیں گے انشاءاللہ. اور سلوب صحیح بننا چاہیے، سلوب صحیح نہیں بناتے کہ بنانے والوں کو بھی تجربہ نہیں ہے. اب سب بنوانے لگیں گے تو ان کو تجربہ ہو جائے گا. بھیا یوں تھوڑی سما گئے کیونکہ باتھ روم بھی صحیح کر لیں، قبلہ رخ کی طرف نہ کوموٹ ہو نہ WC ہو، یہ سب امیر سنت زمانے سے فرما رہے ہیں. نہ قبلے کی طرف منہ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو. تو یہ انشاءاللہ امیر سنت کی مدنی بیٹیاں اگر جو جوش میں آ گئی نا، تو انشاءاللہ ان کے باتھ روم بھی شریعت کے مطابق ہو جائیں گے، تو ان کے وضو خانے بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اچھا، ابھی انڈونیشیا کے اسلامی بھائی نظر آئے تھے، جی ہاں تو ایک کو بیچارے کو یہاں کچھ پٹی بندھی ہوئی ہے. جی ذرا کیمرہ میں دکھائیے گا. یہ معلوم نہیں ہو رہی گلٹی وغیرہ بیچارے کو ہو گئی ہے کیا، تو تھوڑا تسلی تو دے دوں یار. دے. جی انڈونیشین اسلامی بھائیوں کو کیمرہ پہنچے گا انشاءاللہ. جب کیمرہ وہاں پہنچ رہا ہوگا تو آپ ذرا سوال جلا. بیچارے گھر بار چھوڑ کر یہیں بھی سب نوجوان 92 دن کے لیے آئے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک آدمی کی فیملی انڈیا میں رہتی ہے اور وہ بحرین رہتا ہے، تو وہ اپنا صدقہ فطر تو بحرین کے مطابق دے گا، لیکن اپنے بال بچوں کا صدقہ فطر بحرین کے مطابق دے گا یا انڈیا کے حساب سے دے گا؟ بال بچے انڈیا میں رہتے ہیں. اب یہ میں شاید بحرین کے ہی، مگر اب میں یادداشت دے نہیں رہا ہوں، مفتی صاحب چلے گئے، تو اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ ہم رات کو یہ سوال اگر یہ چلا دیں گے نا مفتی صاحب کی موجودگی میں تو جواب ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
جی یہ انڈونیشین اسلامی بھائی ایک نہیں دو کے کچھ شاید ہے بس. یہ پٹیاں کیا بندھی ہوئی ہیں، خیریت معلوم نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف ہے ان کو، یا پھوڑے ہوئے لگتا ہے. یہ تو ان کو تو سمجھتے تو ہی نہیں اپنی زبان. یہ شاید غلام یاسین ہیں وہاں پر. جی جی وہی ہیں، دکھائیے جی. غلام یاسین ذرا ان کو بتائیں امیر سنت کیا فرما رہے ہیں. مائک تو شاید وہاں نہ ایک پہنچا. اور نے بھی، یعنی یہ شاید ہیں. ہاں یہ اور بھی ہیں، ان کو شاید دانے وغیرہ ہوئے ہیں. ہاں یہ اچھا اچھا. اشارے میں اگر حاجی غلام یاسین بیان کریں کہ کیا ہے. حاجی غلام یاسین کیا پھوڑے ہوئے؟ مائک بھی نہیں ان کے پاس. یہ سب اصل اچانک ہوا ہے. بخار کا ویسے اشارہ کر رہے ہیں، دانے ہاں کا پھوڑے ہوئے، دانے ہوئے. جی جی. اچھا بخار بھی آیا اور تینوں کو. اب یہ دیکھو ہے امتحان. اب ان کو یوں ہوگا کہ یہاں کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں ہے، تو ان کو تھوڑا تسلی دیں کہ الفت کی راہ میں امتحان آتا ہے تو گھبرانا مردوں کا کام نہیں. ہمت رکھیے گا، میں آپ سے عیادت کرتا ہوں. وہاں انہیں اشاروں ان کی زبان میں ہمارے مبلغ امیر سنت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. لا باس طہور انشاءاللہ، آمین. لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. غلام یاسین دعا بھی کروا لیجیے گا. ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، معافی خوف، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ہمت رکھیے گا. میں جب مدنی قافلہ جب اصطلاح رہی تھی حاجی غلام یاسین، ان کو بتائیں کہ میں جب سفر کرتا تھا نا قافلہ لے کر باب المدینہ سے چلتا تھا زمزم نگر، پھر بڑھتے بڑھتے وہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا باب الاسلام کے پنجاب میں داخل ہوتا تھا، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا تک ہم پہنچتے تھے. تو شاید ہی کوئی اس طرح کا لمبا سفر ہو میرا جس میں بیمار نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ پھر میری جگہ کسی اور کو بیان کرواتا تھا. میں جاتا ساتھ ہی جاتا تھا، مس نہیں کرتا تھا. اور الحمدللہ مطلب یہ کہ اس وقت یہ سب ہوتا تھا. تو اس لیے میں ان کو یہ بتائیں تاکہ ان کو بھی یوں ہو کہ یار آپ تو کوئی، ان کو کیا مشقت ہے یار. مشقت تو واقعی ہم لوگ بہت کرتے تھے، ٹرینوں میں سفر، بسوں میں سفر، مرغے بن کے سفر، اور بیمار ہو جانا، نزلے، کھانسی، اور مطلب بالکل چین بول جانا تھکن سے. تو یہ الحمدللہ کرتے تھے. ایک دور تھا، جوانی تھی، ہمت بھی تھی. تو یہ ان کو بولا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معافی خوف، لا تحزن. آپ ان کو ترجمہ کریں تب تک ہم ایک شعر سنتے ہیں. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے. کسی کسی کو آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ میں، آتا مگر سرور ہے جانا ضرور ہے. زباں پر شکوائے رنجوں علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آج مغرب کے بعد 29واں روزہ شروع ہو جائے گا، 29، اور یوں کل یعنی منگل کو عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کے عنوان پر اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں کچھ مختصر نیکی کی دعوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد دعائیں وغیرہ اور الوداع پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے. تو آپ اول تاخیر ضرور اس میں شرکت کریں. جو باب المدینہ میں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ فیضان مدینہ کی طرف رخ کریں. اور اب چونکہ اب یہ رمضان مبارک رخصت ہو ہی رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس ماہ رمضان کو اشکبار آنکھوں سے رخصت کریں، اس بات کے اعتراف کے ساتھ رخصت کریں کہ ہم نے تیری قدر نہ کی. ماہ رمضان ہم غفلت میں رہے، ہم سستی کا شکار رہے، ہم تیری قدر نہ کر سکے. تو بس ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ. ہم رو رو کر اس کو کہیں، رمضان سے عرض کریں گے کہ ہم سے خوش ہو کر ہونا روانہ. ہم نے قدر نہ کی، لیکن یہ کریم کی بارگاہ سے آیا ہوا مہینہ ہے، درگزر بھی ہو جائے گی، کرم بھی ہو جائے گا، اور ہمیں ان کی شفاعت، رمضان مبارک کی شفاعت بھی ہمارے حصے میں آ جائے. تو غفلتیں ہو گئی ہیں، لیکن اب کچھ ایسے لمحات بھی نصیب ہو جاتے ہیں کہ بندہ کوشش کرے تو اللہ اس کی پچھلی غفلتوں کو بھی معاف فرما دے، گناہ بھی معاف فرما دے. آئندہ کے لیے اس کے لیے بڑی اچھی راہیں نکل آئیں. خوب یہاں عاشقان رسول رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، گناہوں سے معافیاں مانگتے ہیں. جہنم سے آزادی کئی عشری کی ہو سکتا ہے کہ کل کی شام آخری شام ہو ہمارے لیے، اور اس کے بعد نہ جانے زندگی رہے گی تو آتے سال پھر ہم ماہ رمضان کو پا سکیں گے. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اس سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں. ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع. واسطہ تجھ ہے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روز محشر ہمیں بخشوانا. الوداع الوداع آہ رمضان، یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے. کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ، الوداع الوداع آہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہوگا اب سونا سونا. الوداع الوداع آہ رمضان. باب المدینہ سمیت باب المدینہ کراچی سمیت مختلف ملک کے شہروں میں بھی چونکہ وقت افطار ایک پہلے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمارا یہ الوداع ماہ رمضان کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی تھوڑا پہلے سے شروع ہوتا ہے. تو ہم سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سب کوشش کر کے مدنی چینل پر رہیں، تو انشاءاللہ ملک و بیرون ملک ہر جگہ پر امید ہے
کہ اس طرح ہم الوداع ماہ رمضان کی جو اجتماع ہوگا اس کی برکتیں لیں گے. اور میں اپنے امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو قادری اتاری سلسلے میں داخل کریں. امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. میرے غوث پاک فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو آئیے امیر سنت کے مرید بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں. اور توبہ میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو بیعت بھی کرائیں, اپنا مرید بنائیں اور توبہ بھی کروا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب انشاءاللہ دعائے افطار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی